سلام پاکستان، میں ہوں ثاقب شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں عرض پاکستان۔ کھاریاں اور اس کے گرد و نواح کے رہنے والے لوگ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ دنوں ایک اندھوناک حادثہ پیش آیا کہ جہاں پہ وابڈا کے ایک لائن مین محمد طفیل کھاریاں سرائے عالمگیر کا رہائشی ٹرانسفارمر پہ کام کرتے ہوئے الیکٹرک شاک کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ ایک جوان سال ورکر کی موت کے بعد ایک عمومی رائے پورے معاشرے میں یہ پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ایک ناگہانی آفت، ایک حادثہ اور اس کے بعد ہر چیز کلوز۔ میرے سامنے اس وقت یہ لیٹر ہے جو ایس ڈی او کھاریاں، وابڈا کے ایس ڈی او کھاریاں نے تھانہ پولیس اسٹیشن میں جمع کرایا ہے، جس کے مطابق موصوف فرماتے ہیں کہ محمد طفیل ٹرانسفارمر پر کام کر رہا تھا کہ اچانک بجلی کا کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جس کی تصدیق ریسکیو اور سول ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن نے کی ہے۔ یہ حادثہ اتفاقی طور پہ ہوا ہے جس پہ کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں ہے اور مرحوم کے لواحقین اور محکمہ اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ المیہ جو لیاقت علی خان قائد اعظم سے لے کر محترمہ بےنظیر بھٹو کے قتل تک کی تفتیش کو پس پشت ڈال کر ہر ایک کو ایک حادثے کا کہہ کر اور ایک تحقیقات نہ کرنے کے کلچر کی وجہ سے ہمارا قومی رویہ بن چکا ہے۔ مجھے ان لائنز کے اوپر شدید اعتراض ہے۔ نہ تو یہ اچانک کرنٹ آیا ہے اور نہ ہی ریسکیو 1122 اور سول ہاسپٹل والے اس کے ریزنز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ وہ صرف مر جانے والے کی ڈیتھ کو انشور کر سکتے ہیں، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن ریزنز آف ایکسیڈنٹ یہ جناب محکمے سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا۔ اور یہ جملہ کہ یہ حادثہ محض اتفاقی طور پر پیش آیا ہے، جناب سیفٹی مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایوری ایکسیڈنٹ ہیز ریزنز اینڈ کازز اینڈ اف یو آر ریئلی انٹرسٹڈ دس ہیپننگ شوڈ ناٹ بی ری اکور، سو یو مسٹ ایلیمینیٹ اور ریڈیوس دا سورسز اینڈ کازز آف ایکسیڈنٹ۔ کوئی بھی حادثہ بے وجہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے یا تو ہیومن ایرر ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو ایرر ہوتا ہے، یا تو انسیف ایکٹ ہوتا ہے یا انسیف کنڈیشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب، وابڈا جیسے محکمے میں یقیناً سیفٹی پالیسی ان پلیس ہوگی۔ اس کے بعد ایسے ماحول میں جہاں پہ سینسیٹیو جابس، جہاں پہ لائف تھریٹننگ جہاں پہ انوالو ہوتی ہے، وہاں پر ڈیفینیٹلی سیفٹی پالیسی کے بعد سیفٹی ٹریننگ کا کلچر بھی ضرور ہوتا ہوگا۔ اب سیفٹی پالیسی، سیفٹی ٹریننگ کے بعد اب آگے آتی ہے کہ ورکر کو پی پی ای پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ یہ مہیا کرنا، جس میں آتے ہیں جب ربر کے گلوز، ہارڈ ہیٹ ہیلمٹس اور فال اریسٹ سسٹم، سیفٹی بیلٹ سسٹم اور اس کے متعلقہ ٹولز۔ اگر ہائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو انسولیٹڈ لیڈر، اگر ٹرانسفارمر کا کام کرنا ہے تو مین باسکٹ، مین لفٹ، اور اگر ہائٹ کے اوپر کام کرنا ہے اور گرنے سے بچنا ہے تو فل باڈی ہارنس، یا جس کو عام زبان میں سیفٹی بیلٹ کہتے ہیں، یہ مہیا کرنا لائن سپروائزر کا کام ہے۔ اور اس چیز کو انشور کرنا کہ یہ کمپلائنس ہو رہا ہے، یہ بھی ادارے کا کام ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جہاں پہ آپ 11 kV اور ٹرانسفارمر جیسی سینسیٹیو ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ورک پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے، اور ورک پرمٹ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جس میں جاب بریفنگ دی جاتی ہے ایک کام کرنے سے پہلے اپنے سٹاف کو، جہاں پہ رسپانسبلٹیز مینشن کی جاتی ہیں، اس کے تھریٹس، اس کے ہیزرڈس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اور اس کے سیفٹی ٹولز کو انشور کیا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 1، کیا وابڈا کے اندر سیفٹی پالیسی کے ساتھ ساتھ سیفٹی ٹریننگ کا اور ریگولر سیفٹی ٹریننگ کا مربوط نظام موجود ہے؟ اگر ہے تو سینسیٹیو اور ہائی ٹینشن الیکٹرک لائنز پہ کام کرنے سے پہلے
کیا ورک پرمٹ ایشو کیا گیا؟ اگر ورک پرمٹ انشور کیا گیا ہے تو ہو واز رسپانسبل ٹو انشور؟ نمبر 2، سپرویژن کس نے کرنی ہے کہ ورکر سب سے اینڈ کے اوپر جو ورکر ہے وہ کمپلائنس کر رہا ہے تمام سیفٹی ایس او پیز کا، ورک پرمٹ سے لے کر سیفٹی ایس او پیز، پی پی ای، ان سب چیزوں کا کیا وہ کمپلائنس کر رہا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں بھول یا چوک ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں، یا تو یہ انسیف ایکٹ تھا اور یا انسیف کنڈیشن تھی، اور موجودہ کیس میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ تو جناب یہ تو کہیے مت کہ یہ حادثہ اتفاقیہ پیش آیا ہے اور اس کا کوئی قصوروار نہیں، اس کا قصوروار ہے یہ سسٹم، یہ عدم توجہی والا سسٹم، لاپرواہی والا سسٹم، اور جس کا سب سے اینڈ یوزر اور سب سے اینڈ لوزر وہ ورکر ہوتا ہے جو دن اور رات کا فرق کیے بغیر، اپنے رائٹس کو جانے بغیر، اپنے سینئرز کی ہر بات کو ماننے میں دوڑ پڑتا ہے۔ ان تمام ریزنز کے ساتھ ساتھ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ورک لوڈ ہمارے اسپیشلی کھاریوں سرائے عالمگیر میں وابڈا کے اہلکاروں کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہے، لیک آف کوآرڈینیشن کے ساتھ ساتھ لیک آف سٹاف بھی ہے۔ جب آپ محدود سٹاف کو ریگولر مینٹیننس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی میں بھی بھگاتے پھریں گے، دن اور رات کا فرق کیے بغیر، ایس او پیز کے بغیر، اور ان کے اوپر کمپلائنس اور سپرویژن کے بغیر، تو اینڈ ورکر جو کہ اینڈ لوزر بھی ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا لوزر بھی وہی ہوتا ہے جس نے اپنے سینئرز کی بات سننے کے چکر میں اور کام نبیڑنے کے چکر میں کہیں نہ کہیں بھول یا چوک اور وائلیشن کی ہے، یا ورک پرمٹ یا کمپلائنس نہیں تھا، یا ٹولز ٹھیک سے نہیں تھے، یا پی پی نہیں تھا۔ اگر یہ تھا تو سپرویژن نہیں تھی، جس کے بدلے میں ایک قیمتی جان چلی گئی۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں کہ اس حادثے کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، لیکن کچھ بچے یتیم ہو گئے ہیں، ایک بیوی بیوہ ہوئی ہے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھنا ہے۔ کیا اب یہ مناسب وقت نہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے حادثوں کو محض اتفاق سمجھ کر سرد خانے کی نظر نہ کر لیا جائے، اور ایز اے لیسن لرن اس واقعے کو اپنے ادارے میں ڈسکس کرنے کے بعد، اس کے روٹ کازز کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک اویئرنیس کمپین چلائی جائے کہ کہیں نہ کہیں جو بھول یا چوک ہوئی ہے، جو جہاں پہ لوز ہینڈلنگ ہوئی ہے، چاہے وہ انسیف ایکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے یا انسیف کنڈیشن کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں پہ ورکر کے لیے خصوصی طور پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ وابڈا کے ورکر ہوں، چاہے فیکٹری ورکر ہوں، یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں، اس ملک کا آئین آپ کو جبری مشقت کرنے سے روکنے کا تحفظ دیتا ہے۔ اس ملک کا لیبر لا اور انٹرنیشنل لیبر لا، اوشا کے سٹینڈرڈ جس کا پاکستان سگنیٹری بھی ہے، اس میں یہ بات بھی مینشن ہے کہ ایوری ورکر ہیز رائٹ ٹو ریفیوز دا ورک if he feels his life or health is in danger or the situation is not safe to work۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کام آپ کو کہا جا رہا ہے اس میں آپ کی زندگی اور صحت کو خطرات لاحق ہیں، اور آپ کو وہ منیمم مناسب انتظامات مہیا نہیں کیے گئے اس سیفٹی کے، تو آپ اس کام کو کرنے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اس ملک کا آئین، اس ملک کا لیبر لا آپ کو یہ سپورٹ کرتا ہے۔ صرف یس سر اور جی حضوری کے چکر میں اپنی زندگیوں سے مت کھیلیں۔ اینڈ آف دا ڈے آپ کی کمپنی، آپ کی جاب اور آپ کے کام سے بھی کہیں زیادہ قیمت ہے آپ کی زندگی کی، آپ کی صحت کی، جس کا خمیازہ اینڈ آف دا ڈے آپ کی فیملی نے بھگتنا ہے۔ سو عرض پاکستان کے پلیٹ فارم سے ملک کے اداروں کو، ملک کے نظام انصاف کو، عدلیہ سے لے کے انتظامیہ سے لے کے اداروں سے، محکموں سے لے کر افراد تک اس شعور کی دستک دی جاتی رہے گی کہ ہر شہری اپنے رائٹ کو پہچانے، اور ہر ادارہ ہر حادثے کے بعد اس اسباب پہ غور کر کر آنے والے
برے حادثوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دیکھتے رہیے عرض پاکستان۔